پی ڈی ایم نے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ پی ڈی ایم نے آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس دائر کیا، جسے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رانجھا کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرایا گیا۔ پی ڈی ایم نے ریفرنس میں موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے۔ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جلد الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے۔ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا ریفرنس 1 گھنٹے بعد ہی واپس لے لیا۔ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سکندر سلطان راجہ بطور چیف الیکشن کمشنر جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں۔ ریفرنس رجسٹرار آفس پہنچا ہی تھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا گیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ریفرنس مزید قانونی پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور قانونی ٹیم کی جانب سے ریفرنس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ تبدیل ہونے کے نکات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ریڈ زون سیل ہونے کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا وقت اور جگہ تبدیل۔ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ارکان پارلیمنٹ خاردار تاریں عبور کر کے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پہنچے۔ پی ٹی آئی ارکان کی پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج شام 7 بجے کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے خلاف ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان کو کون کرپٹ ثابت کر سکتا ہے؟ یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا نواز شریف کو ایماندار ثابت کرنا مشکل ہے۔ ہماری جو تمام فنڈنگ ہے وہ تقریباً 3 گنا بڑھ گئی ہے اس فیصلے کے بعد۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی فنڈنگ 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ حکومت نے پرامن احتجاج سے ڈرتے ہوئے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ فواد چودھری نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا بھی اشارہ دے دیا۔ ملک کی کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی۔ دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 65 پیسے کم ہو کر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر دن کے اختتام پر 222 روپے پر فروخت ہوا۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار، حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر لیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر تمام اعتراضات بھی دور کر دیے۔ الیکشن کمیشن اب کسی بھی وقت انتخابات کروانے کے لیے مکمل تیار ہے۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سرگرم۔ خیبر پختونخوا کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ٹانک کے علاقے پائی میں نقصانات، امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے امدادی رقم بڑھا کر 10 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عوام کو ریلیف دینے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمت میں ہفتہ وار رد و بدل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو پہلے وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے گی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں متواتر کمی سے اصل ریلیف ملے گا۔ ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ 157 کے ضمنی انتخاب کے لیے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی تحریک انصاف کی امیدوار نامزد۔ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کی بیٹیوں کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت ہر ماہ پیٹرولیم لیوی 10 روپے بڑھانے کے لیے IMF کو لکھ کر دے چکی ہے۔ ملکی معیشت کو ایک اور سہارا۔ سعودی عرب نے پاکستان کو مؤخر ادائیگی پر تیل کی اضافی سہولت دینے کی حامی بھر لی۔ تیل کی سہولت 1.2 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2.4 ارب ڈالر ہونے کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر حکومت کی طرف سے ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ نوح دستگیر بٹ نے فتح اپنے ملک اور والد کے نام کر دی۔ ایونٹ میں پاکستان نے ایک ہی روز میں 2 میڈل جیت لیے۔ ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں پاکستان کے نوح بٹ نے گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ شاہ حسین نے پاکستان کے لیے جوڈو میں برانز میڈل حاصل کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر خارجہ سمیت دیگر کی ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ کو مبارکباد۔ پاکستانی فیچر فلم جوائے لینڈ کے نام ایک اور بڑا اعزاز۔ کانز فلم فیسٹیول میں نمائش اور زبردست پذیرائی حاصل کرنے کے بعد فلم جوائے لینڈ کو انڈین فلم فیسٹیول آف میلبرن میں نمائش کے لیے منتخب کر لیا گیا۔